مشقت ہی میں پیدا کیا. محنت، مشقت، تکلیف یہ ہر انسان کا مقدر ہے، کرنی ہی ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مشقت اور محنت جسمانی زیادہ ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے غریب، کسی چلا رہا ہے. کسی کی محنت مشقت ذہنی زیادہ ہوتی ہے، بیٹھا ہوا تو ہے آرام کرسی پر، ریوالونگ چیئر ہے، بڑی آرام دہ، لیکن اس کی جو ذہنی مشقت جو وہ کر رہا ہے. جو جسمانی مشقت کرتا ہے وہ رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے، چاہے روٹی بھی پوری نہ ملی ہو، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا رات کب گزر گئی. اور یہ دوسرے جو ہوتے ہیں انہیں رات کو بھی نیند نہیں آتی، مخملی گدیلوں پر بھی نہیں آتی. انہیں ضرورت ہوتی ہے ہپنوٹکس کی بھی، سیڈیٹیوز کی بھی، ٹرینکولائزرز کی بھی، یہ ساری چیزیں وہاں چلتی ہیں، اس لیے کہ ان کی جو کوفت ہے وہ کسی اور قسم کی. لیکن بچا ہوا کوئی نہیں ہے. محنت، مشقت، قرآن نے اتنی قسمیں کھا کر اللہ نے کہا ہے. ہم نے انسان کو، یہاں کسی انسان کی تخصیص نہیں ہے. محنت، مشقت، اور اس محنت مشقت کے ساتھ اس میں غالب نے ایک اور رنگ داخل کیا ہے، اس کے ساتھ غم بھی. مثلا حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بیل ہے، کولو چلا رہا ہے، مشقت تو وہ بھی کر رہا ہے. بار برداری کا اونٹ ہے، بوجھ ڈھو رہا ہے ادھر سے ادھر تک، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. انسان محنت بھی کرتا ہے، مزید اس کو رنج اور غم جو سابقہ اس کو پیش آتا ہے. بیل کو پتہ بھی نہیں ہوگا میری کو اولاد بھی ہے، نسل بھی ہے، وہ کوئی بیمار ہے، کس حال میں ہے. گائے کو بھی اپنے بچے کی خبر ہوگی، وہ چھوٹا سا جب ہے دودھ پیتا ہے، اس کے بعد اسے کیا پتا وہ کہاں گیا کہاں نہیں ہے. انسان کو جو تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، پھر جو غم جھیلنے پڑتے، وہ حیوان کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے لیے. اسی لیے کہا غالب نے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو یہ مشقت اور غم دونوں کو شامل کر لیجئے. انسان کا معاملہ حیوان سے بدتر ہے اس پہلو سے. کبھی کسی بیل کو، اونٹ کو وہ صدمہ نہیں ہوا ہوگا کہ بیٹا نے سینے تان کر کہا ابا جان آپ چھوڑیے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، اب زمانے کا رنگ بدل گیا. وہ جو بوڑھے باپ کو جو اس وقت صدمہ پہنچتا ہے، یہی ہے وہ جس پر میں نے اپنی جوانی کھپائی ہے، جس میں میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے. آج یہ میرے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ تو میں نے بڑی ہلکی مثال دی ہے. گالیاں دینے والے بھی ہیں، ماں باپ کو قتل کرنے والے بھی ہیں. مرتا نہیں ہے بڈھا کہ یہ مرے تو مجھے یہ ساری جائیداد ملے اور مجھے آزادی حاصل ہو. اے انسان، تجھے مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے، محنت پر محنت کرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے، اور پھر اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہے. یہ اور مصیبت ہے. کسی اونٹ اور کسی بیل سے محاسبہ نہیں ہے وہاں. اس روز کہے گا کافر کاش میں مٹی ہوتا، انسان بنا ہی نہ ہوتا میں، جسے آج ہم بہت بڑا شرف سمجھ رہے ہیں، شرف انسانیت. کاش کہ میں مٹی ہوں، یہ انسان کی حیثیت مجھے دی ہی نہ جاتی کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں جواب دے کے. حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا. ہر انسان جب صبح آنکھ کھلتی ہے، رات کے سونے تک وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے. کوئی جسمانی مشقت اپنی بیچ رہا ہے، شام کو 100 روپے لے کر آیا ہے، اس نے اپنی جسمانی محنت بیچی ہے نا. کسی نے اپنی ذہنی محنت، ذہنی صلاحیت بیچی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، کوئی اور ہے، وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے بیٹھا ہوا اپنے کلینک میں، اپنے آفس میں. بائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتا ہے. یہ بیچنا تو ہر ایک کا ہے، ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو. کوئی بدبخت وہ ہے جو یہ ساری مشقت جھیل کر بھی رات کو جہنم لے کر آیا ہے گھر. مشقت بھی جھیلی اور لے کر بھی آیا آگ کے انگارے، اس لیے کہ حرام کاروبار کیا. کوئی وہ ہے جو اس مشقت کے بعد اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے کر آتا ہے. بیچا، جائز جگہ بیچا، جائز طریقے سے بیچا. بیچا اس نے بھی، محنت اس نے بھی کی، مشقت اس نے بھی کی، لیکن اس نے اپنی مشقت کے نتیجے میں اپنے آپ کو برباد کر لیا. تو جب آزمائش میں کوئی پڑے گا تو پتا چلے گا نا کہ کھرا یا کھوٹا ہے. آزمائش میں نہیں آیا، امتحان میں نہیں آیا، کوئی تکلیف آئی نہیں، تو وہ کھرے اور کھوٹے گڑمڑ رہیں گے، ملے جلے رہیں گے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا نہیں ہوگا. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے تو آزمایا ہے ان سب کو جو ان سے پہلے آئے. تو یہ تو یوں سمجھیے کہ اس راستے کا ایک مستقل معاملہ ہے. جو آئے سوچ سمجھ کر آئے. کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جس نے کہا آمنت باللہ، ہم نے آزما لیا. سچ مچ کا یہ ہم پر ایمان کا دعوے دار ہے یا جھوٹ موٹ کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ سچ مچ کا عاشق ہے یا جھوٹ موٹ کا عاشق ہے؟ ظاہر بات ہے کہ امتحان نہ ہو، آزمائش نہ ہو تو کیسے ان کے مابین تمیز ہوگی؟ کہہ تو دیا سب نے آمنت باللہ. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانکے. ہم بھی کہتے ہیں نا اللہ کا ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، آخرت پر، رسول کا عشق کا بھی دعویٰ ہے. اور جب نعتیں ہم سنتے ہیں تو بڑے جھومتے ہیں. لیکن یہ کہ واقعتاً آدمی جھانکے اپنے قلب کی گہرائیوں میں
کہ یہ ہم کتنے کچھ سچے ہیں اپنے اس دعوی ایمان. جہاں کوئی معاملہ آیا اگر ہم اس دین کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو اتنا نقصان ہوتا ہے، اس حکم کو پیچھے ڈال دیں تو اتنا نفع ہوتا ہے. سچ بتائیے کہ ہم میں سے اکثریت کا فیصلہ کس بات کی طرف جائے گا؟ دین کا حکم پس پشت، دنیاوی مفاد وہ مقدم. تو معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ دعویٰ جو ہے اللہ پر ایمان کا اور آخرت کے یقین کا جھوٹا دعویٰ ہے. کیوں اللہ کی طرف سے یہ چیزیں آتی ہیں؟ دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی، نہیں آتی مگر Snoo Food Delivery Shopping. Download now. صمم ليرفع سقف الفخامة. كاديلاك اسكاليد الجديد. اللہ کے اذن سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو یہدِ قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے، وہ راضی برضائے رب ہو جاتا ہے، اس میں شکوہ نہیں رہتا، اس میں شکایت نہیں ہوتی، اس میں تلخی نہیں ہوتی. کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں. یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے نا اندر ہی اندر، وہ جو پیچ کھا رہا ہے، یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی. پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے. آزمائش، میرا بندہ اس پر صبر کرتا ہے یا نہیں، یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اللہ تو ایسا ہے، اللہ نے تو ہم پر کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے، اللہ تو ظالم ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. کہیں ایسا تو نہیں، میرا بندہ جو ہے تکلیف کو جھیلتا ہے میری وجہ سے، یہ سمجھ کے کہ اللہ کی طرف سے آئی. یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے. اور اس صبر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ مضامین علیحدہ علیحدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں، لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحت جمع ہو کر آ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے. 5ویں کا امتحان پاس کر لیا نا تو 6ٹھی میں جائیں گے. اب 6ٹھی کا امتحان پاس کریں گے تو 7ویں میں جائیں گے. 7ویں کا پاس کریں گے تو 8ویں میں. درجہ بدرجہ انسان کی دینی، ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش ہوتی ہے. جتنا اس میں صبر ہوگا، جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا، بڑے سے بڑا آئے گا، مشکل سے مشکل تر آئے گا. ایک وقت میں MA کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا. ایک وقت میں ہو سکتا ہے PhD کے لیے تھیسس آپ لکھیں، پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کرے، جرا کرے آپ سے، وہ بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ کہ اگر پرائمری ہی میں فیل ہو گئے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ MA کا یا PhD کا تھیسس بھی لکھیں. اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اصل میں ابلا کہتے ہیں، بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی معنی ابتلا کے میں، ابتلا یبتلی آزمانا. ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے، اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھارنا، کہ اس کا جوہر نکھر جائے، اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے، لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس میں یہ قوت موجود ہے. تو یہ گویا کہ اہل ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مصیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر بھی لاتا ہے. اور ایک اس کا اور بھی ہے، اہل ایمان پر اس طرح کی ابتلا و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا. گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا؟ یہاں کی سزا کیا ہے؟ جھیل لی آپ نے،
بخار آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، چلیے 3 مہینے آپ بستر پر پڑے رہے نا، اور کیا ہوا؟ کچھ نہیں. لیکن یہ کہ آخرت کی سزا ملتی ہے، بہت عظیم ہوتی ہے. لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ، ان جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے. حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا متن مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر، کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں، یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے، پاک کر دیا جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے دھوبی جو ہے کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے، گرم پانی میں ڈالتا ہے کہ ڈالتا ہے تاکہ اس کا میل نکلے، اس کے آگے پٹکتا بھی ہے ذرا اس کو تاکہ وہ میل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے. اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے میل چھٹ جائیں، دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں، تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے. اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی؟